پھر اس کے بعد میں آج کے اعتبار سے خصوصی طور پر جو بات نماز کے اعتبار سے اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا رفع یدین کے بارے میں. بھئی رفع یدین، بار بار نماز کے درمیان میں ہاتھ اٹھانا، یہ پہلے کا عمل ہے، کینسل عمل ہے. کیا ہے یہ؟ کینسل عمل ہے. مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، پھر ابو داؤد شریف سے ثابت ہے. خاص طور پہ مسلم شریف، نسائی شریف میں بالکل کھلے طور پہ آیا کہ پہلے رفع یدین کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں سرکار نے دیکھ کر فرمایا کہ تم بتکے ہوئے گھوڑوں کے دموں کی طرح کیوں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہو. پھر میں نے اس سے پہلے اجتماع میں قرآن کی آیت کا ایک جملہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. یہ اللہ نے فرمایا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، تم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور نماز پڑھو. یعنی رفع یدین مت کرو. کیا کرو؟ قرآن سے بھی ثابت ہے سکون کے ساتھ رہو. بار بار رفع یدین کرنے سے سکون غارت. تو یہ پہلے کا عمل تھا، کینسل عمل ہے. تو آج میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ ہے ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے. بولیے سبحان اللہ. تو کوئی بھی عمل، میں نے اس سے پہلے عرض کیا، کوئی بھی ہمارا حنفیت کا عمل یا سنیت کا معمول یہ قرآن اور حدیث کے خلاف کہیں بھی نہیں ہے. ہر چیز مطابق قرآن اور موافق سنت. چنانچہ اب میں جو روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں حضرت علقہ بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث شریف ہے، قصہ کہانی سے ثابت نہیں ہے. ہاتھ باندھنا کہاں ہے؟ حدیث شریف ہے بھائی، حدیث شریف. ہر آدمی کو ماننا ضروری ہے. پھر اس کو تو ماننا بہت ضروری ہے جو اپنے آپ کو حدیث والا کہتا ہے. تو حدیث کو مانو، کم از کم اتنا تو کمپرمائز کرو کہ فجر میں ہم جو بتا رہے ہیں حدیث، فجر میں ایسے طریقے سے باندھو ہاتھ، ظہر میں تمہارے طریقے سے باندھو، پھر عصر میں ایسے طریقے سے باندھو، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے. حدیث پہ عمل کرنے کا شوق ہے، پورے حدیثوں پہ عمل کرو. تو دوستو حدیث شریف میں آیا، راوی کا نام کیا ہے؟ حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال، وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود اللہ کے رسول کو دیکھا. یہ صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ. وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھا، عمل دیکھا اللہ کے رسول کا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھے نماز میں، تحت السرۃ، ناف کے نیچے، تحت السرۃ، ناف کے نیچے باندھے. یہ روایت اس کتاب کی ہے جس کتاب کے حوالے غیر مقلدین کی پوری کتابوں میں صلاۃ الرسول میں ہے. یہ کتاب، یہ اس کتاب میں ہے حدیث کا. یہ حدیث جس کو ابن ابی شیبہ کہتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. تو اس میں آپ یہ جملہ یاد رکھیں، تحت السرۃ کے لفظ آئے. حضرت علقمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں خود اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھے نماز کے اندر. کوئی یہ نہ کہے کہ ایسے ہی رکھ کے کھڑے ہوئے تھے شاید کہیں، وہ نہ کہے. تو انہوں نے باضابطہ لفظ لکھا، فی الصلاۃ، نماز میں سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھے، تحت السرۃ، ناف کے نیچے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت. کل صبح میں یا کبھی بھی کوئی بدبخت اگر بولا یہ ابن ابی شیبہ کی روایت میں نہیں مانتا، تو بھائی تیری کتاب سے ابن ابی شیبہ کی روایتیں پہلے نکال. تو کیوں لیا روایت؟ اسی کتاب سے تو لے رہا روایت، اسی کتاب سے ہم لے تو نہیں مانتا. بھائی عجیب بات ہے.
ماننا پڑے گا اس کو. اب نہیں مانتا تو ہر دھرمی ہے, کیا کریں گے, کیونکہ یہاں خطاب انسانوں سے. اس کے بعد دوسری روایت, ایک ہی حدیث نہیں, بے شمار روایتیں ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتی, ہم جو باندھتے ہیں. ان علی گن, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. اب حضرت علی تو ایک عجیب بات کر دیے, لطف کی بات انہوں نے بیان فرمائی. پھر پہلے یاد رکھیں یہ حدیث کتنی کتابوں میں ہے. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے, مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے, بیہقی میں بھی ہے, دار قطنی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے. بہت ساری کتابوں میں ہے, لیکن چند کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت ہے, حدیث سے ثابت ہے صاحب. حضرت مولا علی تو بیان کر دیے. اب دیکھیے روایت کے الفاظ ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں ان علی کن من السنتی, ان کا جملہ ہی ایسے شروع ہو رہا ہے. حضرت علی کا جملہ ایسے شروع ہو رہا, من السنتی وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ. حضرت علی فرماتے ہیں صرف سنت یہ ہے ہاتھ کے اوپر نماز کے اندر باندھنا ہے ناف کے نیچے. ناف کے نیچے باندھنے کی بات بعد میں کر کے حضرت علی نے پہلے بیان کیا, ارے نادانو, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا من السنتی, سنت ہے, یہ سنت ہے, سنت میں سے ہے. عجیب احمق لوگ ہیں کہ سنت کو آج لوگ بدعت بول رہے ہیں. رات کو دن, دن کو رات بولنا, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی. حضرت علی تو فرما رہے ہیں, وہ بھی مسند احمد بن حنبل جیسی کتاب میں ہے. یہ جتنی کتابوں کے حوالے میں دیا, یہ پوری کتابوں کے حوالے یہ حولے لیے سو ہے. یہ حولے اپنی کتابوں میں ذکر کرے, ان کے حوالوں سے بات کرے وہ. تو اسی لیے میں دو ٹوک انداز میں کھلے طور پہ بیان کر رہا ہوں. کوئی آدمی اگر اس کے بارے میں کچھ بات کرنا ہے تو سامنے آ کے بات کر سکتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ, یہ روایت بھی تم لیتے ہو. مسند احمد بن حنبل, اس روایت کو بھی, اس کتاب کی روایت کو بھی تم نے لیا. بیہقی کی روایت بھی تم نے کوٹ کی. ابو داؤد تو سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ہے, وہ تو تم لیتے ہی. تو اب آپ بتائیے کہ ہم سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بولیے بھائی. یہ سنت طریقہ چھوڑ کر کوئی مارنے آئے تو دو ہاتھاں پکڑ لیتے, نہیں ڈنڈے سے, ڈر کے سہم کے. یہ طریقہ شروع کر دیے, ہاتھ ایسا باندھ رہی ہوں, دو ڈنڈوں پہ ایسا پکڑ لیے اور بس سینے کے اوپر ایسا ہاتھ رکھے. نہیں ہے ایسا. حضرت علی نے اسی لیے زور دیا من السنتی, سنت یہ ہے, سنت یہ ہے. تو اس کے بعد تیسری روایت آج بیان کی جانے والی, اس حوالے سے یہ آخری روایت. روایتیں بہت ساری ہیں. تیسری روایت یہ ہے کہ ایک مرحلے پہ میں نے دیکھا ان لوگوں کی کتابوں میں کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں حضرت امام محمد, تو ان کی کتابوں سے بھی یہ لوگ حوالے لے رہے ہیں. تو لہذا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الآثار, کتاب الآثار. تو اس میں روایت آئی ہے, حدیث شریف ہے, حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ انہو کانا یدعو یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا تحت السرۃ. اس کے اندر بھی آیا کہ سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے نماز کے اندر ناف کے نیچے. تو اب آپ بتائیے سنت کیا ہے, ناف کے نیچے باندھنا یا سینے پہ باندھنا؟ بولیے. ناف کے نیچے باندھنا. لوگ آج مذاق اڑاتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے, تو سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو دوستو یہ سنت ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. ہم لوگ جو بھی عمل کر رہے ہیں بحمدہ تعالیٰ یہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں, اور یقیناً مرنے کے بعد ہم کو سنت کی برکت ضرور حاصل ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.